شہریار جوانی کی دہلیز پر تھا اور اپنے اندر کی تبدیلی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب کنیز اس کے پاس آئے، شہریار بھائی یہ سوال سمجھا دیں۔ کنیز 12 سال کی تھی۔ شہریار سبق سمجھاتے، پتہ نہیں کیوں کبھی اس کی کمر کو چھوتا تو کبھی پیٹ، تو کبھی اس کے سینے کو ٹچ کرتا۔ اسے مزہ آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ کنیز کے نیچے جانے ہی لگا تھا جب اکرام حسن اندر آتے اسے مارنے لگے۔ تایا ابو، آپ شہریار بھائی کو کیوں مار رہے ہیں؟ اکرام حسن نے کنیز کی حفاظت کے لیے شہریار سے اس کا نکاح کر دیا اور اسے باہر ملک بھیج دیا گیا۔ سالوں بعد شہریار واپس آیا تو ایک جوان خوبصورت بھرے جسم کی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ کنیز اپنی ہی دھن میں بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ اس کا سر کسی بھاری چیز کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ ہائے میرے اللہ، یہ دیوار یہاں پر کس نے کھڑی کر دی؟ وہ درد سے کراتے ہوئے بولی۔ شہریار جو کہ اس حسینہ کو دیکھ کر بری طرح سے ٹھٹکا تھا، اس کی اگلی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ لڑکی، زبان سنبھال کر بات کرو۔ انجان مردانہ آواز سن کر کنیز نے فوراً سے اپنا چہرہ اٹھایا اور اپنی موٹی موٹی آنکھیں پھیلا کر سامنے کھڑے اس 6 فٹ کے لمبو کو گھورنے لگی، جو بلا شبہ صدا کا ہینڈسم تھا۔ نیوی بلیو شرٹ کے ساتھ وائٹ کلر کی پینٹ میں وہ غضب ٹھا رہا تھا، لیکن فی الحال کنیز اس پر نظر کرم کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ او ہیلو مسٹر، ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح باقاعدہ اس سے لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کھڑے شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ آپ کے بعد شہریار نے بھی اسے بتانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور بازو لپیٹ کر اسے کینہ توز نظروں سے گھورنے لگا۔ میڈم صاحبہ، آپ دیکھیے، اگر آپ کو اپنی خیریت مطلوب ہے تو ابھی اور اسی وقت مجھ سے بدتمیزی کی معافی مانگیں۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہیں تم چور وور تو نہیں؟ رات کے 11 بج رہے ہیں۔ وہ خود چپکے سے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ آج اس کا اپنی فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان تھا۔ رات کے 9 بجے ہی وہ گھر والوں سے چھپ کر خاموشی سے حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی۔ ابھی بھی وہ چپکے سے دبے پاؤں ہی حویلی میں داخل ہو رہی تھی کہ اس فولادی چیز کے ساتھ جا ٹکرائی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم دونوں کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ تائی جان ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ان بیچارے کی تو ہمیشہ ہی ڈیوٹی لگی رہتی تھی۔ جب تک ان کا چھوٹا بیٹا فاروق گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا تب تک ان کی جان پر ہی بنی رہتی تھی۔ ابھی وہ اسی کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ کچن سے آنے والے شور کی آوازیں سن کر خود پر کنٹرول نہ رکھ پائیں اور دیکھنے کے لیے چلی گئیں۔ تائی جان، یہ آدمی زبردستی گھر میں داخل ہو گیا، مجھے تو یہ کوئی چور لگ رہا ہے۔ شہریار کے ماتھے پر پڑے بلوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے غصے سے دانت کچکچائے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ ذرا بھی لحاظ نہیں ہے بدتمیز لڑکی کو۔ اپنے شوہر کو چور کون کہتا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا۔ تائی جان کا منہ بھی حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے جلدی سے شہریار سے معذرت کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئیں۔ تائی جان، آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ بے وقوف لڑکی، وہ شہریار ہے، آج ہی حویلی واپس آیا ہے۔ یہ سن کر وہ مکمل طور پر سناٹے میں چلی گئی۔ اس کا وجود بھی ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ وہی شہریار؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی جی میری بچی، وہی شہریار جس کے ساتھ آج سے 5 سال پہلے تمہارا نکاح ہوا تھا۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ اپنی گردن جھکائی اور زبان دانتوں میں دبا لی۔ میں کچھ زیادہ تو نہیں بول گئی تائی جان؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ آپ زیادہ سے بھی زیادہ بول گئی ہیں۔ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں کہ ہر کسی کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار نہ ہو جایا کرو، اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیا کرو کہ اب تم کیا کہنے والی ہو۔ تائی جان، تو پھر میں کیا کروں؟ ظاہری سی بات ہے، تمہیں جا کر اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ جانتی تو ہو اس کے مزاج کو۔ کیا ابھی جا کر اس سے معافی مانگو؟ نہیں بے وقوف لڑکی، ابھی جا کر اپنے کمرے میں ریسٹ کرو اور ٹینشن مت لو، میں خود ہی سب کچھ سنبھال لوں گی۔ آئندہ بات کرتے ہوئے احتیاط کرنا۔ انہوں نے پیار سے اپنی معصوم بھتیجی کا چہرہ تھپکا، جو صرف شکل سے ہی معصوم لگتی تھی ورنہ اندر سے تو پوری آفت تھی۔ تائی کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس کی آنکھیں دلاور کو تلاش کر رہی تھیں، جو کہ اس کا سیکنڈ کزن تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آج رات وہ پیزا آرڈر کرے گا اور سب کزنز مل کر پیزا پارٹی کریں گے۔ باقی کزنوں کو بھی تلاش کرتے ہوئے وہ جیسے ہی ہال کے اندرونی حصے سے باہر نکلی تو دلاور اسے لان میں ہی کھڑا نظر آ گیا۔
وہ دلاور کو دیکھ کر زور زور سے ہاتھ ہلانے لگی، لیکن دلاور کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھائیں اور بالکنی میں کھڑی شخصیت پر ایک نظر ڈالی، جہاں پر شہریار اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کھڑا اس کو انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو؟ میں تمہیں ہر جگہ تلاش کر چکی ہوں، اس نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے بتاؤ کہ پارٹی کا کیا سین ہے؟ اصل میں میری طبیعت خراب ہے، میں اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کر لوں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور جلدی سے بات مکمل کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت کنیز کی نظر بھی اوپر کی طرف اٹھی تو شہریار بازو لپیٹے کافی کا سپ بھرتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کنیز کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی، اس نے فوراً سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ شہریار کے لبوں پر ایک دبی سی مسکراہٹ پھیلی۔ تم سے تو حساب کتاب باقی ہیں بہت سے، چھوٹی لڑکی۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوا اور پھر واپس بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ آج وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی اور صبح صبح ہی حویلی میں بھونچال مچ گیا تھا۔ پہلے میرا پراٹھا بنائے امی جان، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نہیں چچی جان، پہلے میرا آملیٹ بنائے۔ وہ اور فاروق ٹیبل پر بھی چھوٹے بچوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ یہ صبح صبح کیا ادھم مچایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ ایک بھاری روبدار آواز ان کے کانوں میں پڑی تو دونوں نے حیرت سے اپنی اپنی جراف جیسی گردنیں اٹھائیں۔ کنیز نے جتنی تیزی سے گردن اٹھائی تھی اتنی ہی تیزی سے جھکا لی، جبکہ فاروق ابھی تک اسی پوزیشن میں حیرت سے شہریار کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب تم لوگوں کے شور کی آواز نہ آئے، اس سے پوچھو کہ ہم اس کی بات کیوں مانیں، کیونکہ میں اس حویلی کا بڑا بیٹا ہوں اور گاؤں کا سردار ہوں۔ شہریار ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ خوف کے مارے کنیز کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے کان تو خرگوش کے کانوں سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ مسئلہ اس کے کانوں کے ساتھ نہیں، تمہاری زبان کے ساتھ ہے۔ تم کافی اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہو۔ فاروق نے اس کی تصحیح کی تو وہ چپ چاپ اپنی پلیٹ کو گھورنے لگی۔ خاموش رہنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ویسے شہریار بھائی، ایک بات بتائیں، آپ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ اچانک اس کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اپنے الفاظ پر غور کیے بغیر اب وہ سوالیہ انداز میں شہریار کی طرف دیکھ رہی تھی اور چیزیں نارملائز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی کوششوں سے معاملات مزید خراب ہو رہے تھے۔ فاروق نے زور سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ سیاں کو بھیا بنا دیا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا۔ شہریار کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ باقی سب لوگ بھی اسے غصے سے گھور رہے تھے۔ اس کی اماں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا دماغ نکال کر اس میں تھوڑی سی عقل ڈال کر دوبارہ سے اس کے سر میں فٹ کر دیں۔ ان کی بیٹی ہمیشہ انہیں ہر جگہ ہی ذلیل کرتی تھی۔ وہ میرے کہنے کا مطلب تھا شہریار جی، وہ امی مجھے بھوک نہیں ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اس کا ہاتھ ٹیبل پر پڑے جگ کے ساتھ جا ٹکرایا اور اگلے ہی لمحے جوس کا جگ گر گیا اور آدھے سے زیادہ جوس شہریار کے کپڑوں پر تشریف فرما تھا۔ کنیز کو لگ رہا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا وجود خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ اس کے وجود کی کپ کپاہٹ پر موجود ہر شخص محسوس کر رہا تھا۔ دادی جان نے آنکھوں سے نمرا کو اشارہ کیا کہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے کر گئی۔ کھلی فضا میں جانے کے بعد اس نے گہرے گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیا پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ اور تم نے شہریار بھائی کو بھائی کیوں کہا؟ بچپن ہی سے بھائی کہنے کی عادت ہے، میرے مائنڈ سے نکل گیا۔ اس نے شرمندگی سے اعتراف جرم کیا۔ تمہیں اندازہ نہیں وہ کتنے غصے میں آ گئے تھے۔ بہن اب اپنی خیر منا لو، تمہیں تو پتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، غلطی کی تو ہمیشہ سزا دیتے ہیں، ان کی ڈکشنری میں معافی نام کا لفظ نہیں ہے۔ تم مجھے اور ڈرا لو، اس نے غصے سے کہا اور اپنا بیگ کھینچ کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ نمرا کو آج چھٹی تھی، اسے رخصت کرنے کے بعد وہ حویلی کے اندر چلی گئی۔ آج اس کا کالج میں بہت ہی بڑا ٹائم گزرا۔ حویلی سے اس کے پیرنٹس کو بلایا گیا اور جتنی ضلالت اس کی ایک دن میں ہوئی تھی اتنی ضلالت اس کی کبھی پوری زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے تو اس سے سارے بدلے لے لیے تھے اور اس کے ماں باپ کو صاف الفاظ میں کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو پڑھائی میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، یہ یہاں پر صرف اور صرف آوارہ گردی کرنے کے لیے آتی ہے۔ شروع سے لے کر اب تک اس نے ایک بھی دن سب کلاسز نہیں لی۔ اس کی اٹینڈنس 50% سے بھی کم ہے، ہم اسے ایگزامز میں نہیں بیٹھنے دے سکتے۔ آمنہ بیگم کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ جب بھی اپنی بیٹی سے اس کی اکیڈمک رپورٹ مانگتی تھیں تو وہ اپنی کسی فرینڈس کی رپورٹس دے دیتی
اور اوپر نام ایڈٹ کر دیتی، لیکن اس بار تو وہ یہ جگاڑ بھی نہ لگا سکے۔ اس بار تو کالج والوں نے ڈائریکٹ اس کے پیرنٹس سے رابطہ کیا تھا۔ حویلی میں آنے کے بعد انہوں نے اسے جی کھول کر باتیں سنائیں اور پھر اس کے ساتھ ہی اسے سزا سنا دی گئی۔ شہریار نے اسے پڑھانے کا ذمہ لیا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے پڑھاتا تھا، لیکن پہلے اور اب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پہلے وہ صرف 12 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، لیکن اب وہ 17 سال کی ہو چکی تھی، جوانی کی دہلیز پر تھی، اس قدر حسین تھی کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ شہریار نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا۔ اس نے لندن میں تقریباً 5 سال گزارے تھے، لیکن ان 5 سالوں میں اس نے کبھی بھی اس قدر پاکیزہ اور معصوم حسن نہیں دیکھا، اور شاید یہی حسن تھا جو اسے واپس اپنے ملک میں کھینچ لایا تھا۔ رات 8 بجے وہ ڈرتے ڈرتے شہریار کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز سا تھا اور سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھا۔ شہریار نے جب اس کی یہ حرکت دیکھی تو دبے انداز میں مسکرا دیا۔ اگلے ہی لمحے سگریٹ بجھا کر ایشٹرے میں رکھ دی۔ اس کی نظروں سے بری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ کنیز کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے کہیں غائب ہو جائے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اس کے سر پر جو مصیبت آئی تھی وہ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئی تھی، اور اب تو ہر حال میں اسے برداشت بھی کرنی تھی۔ یہاں پر آؤ، شہریار نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ ایسے احتیاط برتنے پر بھی جی کھول کر محسوس ہوا تھا۔ ماما نے کہا کہ آپ مجھے ٹیوشن دیں گے؟ وہ اس کی نظروں سے پریشان ہوتی اپنی انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے بول رہی تھی، اور بچوں کی طرح ہچکچاتے ہوئے گویا ہوئی، میں تو آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ گہرے انداز میں بولا تو اچانک اس کے وجود میں بے چینی سی دوڑ گئی اور اس کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ شہریار اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ یعنی اب تم اتنی بھی معصوم نہیں ہو، اس نے دل میں کہا۔ کتابیں کھولو، اگلا حکم سنایا گیا۔ اس نے جلدی سے کتاب کھولی۔ آپ نے کتاب الٹی پکڑی ہوئی ہے محترمہ۔ وہ اس حد تک کنفیوز ہو گئی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے شہریار کی نظریں۔ آپ پلیز مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ بالآخر اس نے اپنا سر اٹھایا اور جھنجھلاتے ہوئے کہا، میں تو آپ کو نارمل انداز میں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، آپ مجھے گندی نظروں سے گھور رہے ہیں۔ اس بار پھر سے اس نے سوچے سمجھے بغیر بات کی تھی، اور پھر اپنی ہی بات پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہریار کا سامنا کیسے کرے۔ اس کی آسانی کے لیے شہریار نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور اس سے کوسچنز کرنے لگا۔ میرے پڑھانے کے میتھڈ سے تو تم بہت اچھے طریقے سے واقف ہو۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ میں نے اب اس میتھڈ میں تھوڑی سی چینجنگز کی ہیں۔ اب تم جتنی بھی غلطیاں کرو گی تمہیں اس کی سزا ملے گی، اور وہ سزا میری مرضی کے مطابق ہوگی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ بے اختیار پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ کیا آپ مجھے ماریں گے؟ نہیں، اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ یہ سزا ہی بہت مزیدار ہوگی اور تمہیں کافی انجوائمنٹ ملے گی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی باتوں کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتی، اور شہریار بھی جانتا تھا کہ اسے کیسے ٹریک پر واپس لانا ہے۔ اس نے محترمہ کی رپورٹس دیکھی تھی۔ وہ ہر ٹیسٹ میں بری طرح سے فیل تھی، کسی میں بھی اس نے ایک نمبر بھی نہیں لیا تھا۔ ہر ٹیسٹ میں اس کے 0 مارکس تھے۔ فرسٹ ٹرم اور مڈ ٹرم تو بہت ہی گندا گیا تھا۔ اب شہریار نہیں چاہتا تھا کہ وہ فائنل ٹرم میں ہیٹرک کرے اور پورے خاندان میں اس کی روشن نام کو بجھا دے۔ شہریار نے اسے چند کوسچنز دیے۔ وہ ان کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے زندگی میں پہلی بار ان کا سامنا کر رہی، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ سال میں ایک بار بھی کتاب نہ کھولیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ شہریار اس افتتاح کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے آنسو شہریار کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ارے کیا ہوا ہے؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہوں؟ اس نے بے چینی دریافت کی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو مجھے بتاؤ، میں ابھی تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ تم رونا بند کرو۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے تو وہ سوں سوں کرتی ناک کے ساتھ پراسرار انداز میں مسکرا دی۔ اس کی بدقسمتی کہ شہریار نے اس کی مسکراہٹ دیکھ لی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سمجھ گیا کہ محترمہ کا اس کے ساتھ چالاکی کرنے کا ارادہ ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ اسے پڑھاتا رہا، اور ایڈوانس میں ہی اس نے بتا دیا
کہ 2 گھنٹوں کے بعد میں تم سے اپنے کچھ حساب کتاب برابر کرنے ہیں، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ وہ بیچاری پڑھائی کے دوران بھی اسی بارے میں ہی سوچتی رہی کہ نہ جانے کون سے حساب کتاب ہوں گے، پتہ نہیں وہ اس کو کس طرح کی سزا دے گا۔ کہیں ایسا تو نہ ہو پہلے کی طرح اسے پوری رات باہر کھڑا رکھیں۔ نہیں، میری تو معصوم سی ٹانگیں تھوڑی دیر کھڑے ہونے سے درد ہونے لگتی ہیں۔ اگر اس نے مجھے مارا تو میں آغا جان سے جا کر اس کی شکایت لگا دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کوسچنز کر کے فری ہوئی، شہریار نے کتابیں اٹھا کر سائڈ پر رکھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کھسکنے ہی لگی تھی کہ شہریار نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے اس کے سینے پر جا گری۔ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنانے کے لیے اس نے شہریار کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے ہوئے تھے۔ شہریار کے ہاتھ اس کی کمر پر پیوست تھے۔ ایک درد بھری چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور اس کے ساتھ ہی شہریار کے جذبات بھڑکنے لگے۔ شہریار بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے غلط ٹائم پر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اگلے ہی لمحے شہریار نے اسے ایک ہی جست سے اپنے نیچے لٹایا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ اس کی آنکھیں پہلے تو حیرانگی سے کھل گئیں، پھر اگلے ہی پل وہ اس کی قربت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ شہریار جنونیت بھرے انداز میں اس کے ہونٹوں کو بری طرح سے پی رہا تھا۔ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے شہریار کے کالر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس دوران وہ اسے خود سے دور ہٹانے کی بھی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اس کی ہر کوشش کو بری طرح سے ناکام بنا دیتا تھا۔ جب تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس سے دور ہٹا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ گہرے سانس لی رہی تھی اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی اور خوف بھی تھا۔ اس کے لب ہولے سے بڑبڑائے تو اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ شہریار نے اگلے ہی پل اس کے نچلے لب پر اپنا انگوٹھا پھیر کر وہاں پر موجود خون کے چھوٹے سے قطرے کو صاف کر دیا۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے بے چینی سے کہا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی کہ شہریار نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے پھر سے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں نے ابھی تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی، یہیں پر ہی رکو۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ دوبارہ مجھے بھائی کہہ کر مت پکارنا۔ اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھنسا رہا تھا۔ اس نے خوف کے مارے پھر سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگ رہا تھا شہریار اس کے بال کھینچے گا، لیکن شہریار نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، اسے ذرا سا اوپر کی طرف اٹھایا۔ اب اس کا چہرہ شہریار کے چہرے کے انتہائی نزدیک تھا۔ ان دونوں کی ناک ایک دوسرے سے مس ہو رہی تھی۔ شہریار نے دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر ڈالا اور اس کی گردن کو انگوٹھے کی مدد سے سہلانے لگا۔ سسکی پھر سے اس کے لبوں سے نکلی۔ یعنی تم جوان ہو گئی ہو؟ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ تو اب میں بھی مزید انتظار نہیں کروں گا۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بھاری لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ شہریار اس سے ہلکا سے دور ہوا اور اسے کینہ توز نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا نہیں؟ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے یہاں سے جانا ہے شہریار بھائی۔ ایک بار پھر سے اس کے منہ سے بھائی نکلا، اور اب تو اس کی جان بخشنے کے موڈ میں شہریار بالکل بھی نہیں تھا۔ بھائی کہنے کے بعد اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہریار اس کی اس ادا پر مسکرا دیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہر بار میرا ایک ہی نشانہ ہوگا؟ وہ معنی خیز اور پراسرار انداز میں بولا تو اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی۔ جب اس نے شہریار کے ہاتھوں کی گردش اپنی کمر اور اپنے سینے پر محسوس کی تو بری طرح سے تڑپتے ہوئے اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ شہریار نے اس کو بیڈ پر بھینچا اور اس کے اوپر قابض ہونے لگا۔ وہ زور زور سے نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ اب اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو اپنا ہی نقصان کرو گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ اطمینان سے یہیں پر ہی لیٹی رہو، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ اس کے دونوں ہاتھوں اور بازوں کو بری طرح سے اپنی گرفت میں جکڑ چکا تھا اور اس کی ٹانگوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا۔ اب وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کوئی آ جائے گا، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دروازہ اندر سے لاک ہے، جب کوئی آئے گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں، تمہیں اپنے آپ کو کمپوز کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ فی الحال جس طرح کی تمہاری حالت ہے نا، سب لوگ مجھ پر شک کریں گے۔
حالانکہ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ اس کو پھر سے شکایتی انداز میں گھورنے لگی۔ اس کے بیڈ کی سائڈ پر ہی تھوڑے فاصلے پر ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ اس نے جب اپنا عکس ڈریسنگ ٹیبل میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا، گال ٹماٹر کی طرح سرخ تھے اور حالت بھی غیر۔ آنکھوں میں عجیب سا نشہ موجود تھا۔ مجھے بتاؤ کہ اس حسن کے ساتھ میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کروں؟ وہ پھر سے اس کے کانوں کو چومتے ہوئے بولا تو اپنی گردن سائڈ پر کرتے ہوئے خود کو تکیے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کی بار اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھا ہوا تھا اور اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ… کیا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ مجھے بھی تو بتاؤ، تاکہ اگر کل کو وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں ذہنی طور پر تیار ہو جاؤں۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا، میں ان کو جا کر بتاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ… اس کے لیے اپنی بات مکمل کرنا بھی دشوار ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ بے اختیار شہریار کے سینے میں چھپایا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ مشرقی حسن، میں صدقے جاؤں۔ اس کے سر کو پیار سے چومتے ہوئے بولا، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا تھا۔ اس نے کنیز کو خود سے تھوڑا سا دور کیا اور اس کے چہرے کو ٹھوڑی کی مدد سے پکڑ کر بلند کیا۔ 6 سال ہو گئے میں انتظار کر رہا ہوں، اور اب میرے لیے خود پر کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے پیاری لڑکی۔ جب اس نے شہریار کے ہاتھوں کو اپنی شرٹ کے کناروں پر محسوس کیا تو اس نے تڑپتے ہوئے شہریار کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ نہیں، وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوں سے بھر گئیں۔ مجھے مت روکو ورنہ اپنا نقصان کرو گی۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے روبدار انداز میں بولا، مجھے شرم آ رہی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تم مجھے میرا حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ابھی ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور جب تک ہماری رخصتی نہیں ہوتی تب تک میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اب کی بار اس کا لہجہ ضدی تھا، لیکن شہریار بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ جیسے ہی شہریار نے اس کی دھڑکن کو چھوا، اسے سکتے ہوئے پیچھے کی طرف ہوئی، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر چکا تھا۔ شرم کے مارے کنیز نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس حد تک بے شرم ہوگا۔ اب کنیز کا خوبصورت تراشا ہوا جسم شہریار کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔ اس کی نظروں میں ستائش تھی، جبکہ وہ لڑکی شرم و حیا کا پیکر بنے اس کے ایمان کو بری طرح سے ڈگمگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس کی ایک بات ماننے کے لیے تیار تھا کہ وہ اس سے ابھی اپنا حق وصول نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اسے پیار تو کر سکتا تھا، اسے محسوس تو کر سکتا تھا، اور اب شہریار یہی کرنا چاہتا تھا۔ پلیز لائٹ بند کر دیں۔ جب اس نے کہا تو شہریار نے اس پر احسان کرتے ہوئے لائٹ بند کر دی۔ کمرے میں صرف 0 کے بلب کی روشنی تھی، اس میں بھی اس لڑکی کے خوبصورت جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، بہت ہی گندے ہیں، اس کے سینے پر زور زور سے مکے مارتی ہوئی بولی تھی۔ وہ پہلے تو خود پر کنٹرول کرنے کی بہت کوششیں کرتی رہی، لیکن اب اس کا کنٹرول بھی جواب دے گیا تھا۔ جوانی اپنے جوبن پر تھی اور جذبات بے قابو ہو رہے تھے، خون کی روانی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے شہریار کو حق کیا تو شہریار بھی اس کی بدلتی ہوئی حالت کو محسوس کر کے محفوظ ہوا۔ اس نے بھی محترمہ کو زور سے اپنے اندر بھینچ لیا۔ ان دونوں کے جسموں کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ پھر سے محترمہ کے لبوں سے سسکی نکلی تو شہریار اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا۔ جیسے ہی شہریار نے اسے کاٹا تو وہ ہلکی سی پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کی ناک شہریار کی ناک کے ساتھ جا کر ٹکرائی اور ذرا سی ٹچ ہوئی تو اس کے ہونٹ بھی ایک برقی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ آپ مجھے درد کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے خفگی بھرے انداز میں سوال کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ صرف پیار کریں گے، اب مجھے درد ہو رہا ہے۔ میڈم صاحبہ، غلطی ہو گئی، معذرت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ جہاں پر شہریار نے تھوڑا سا زور سے کاٹا تھا، اب شہریار اس جگہ پر ہی ہلکا سا پیار کرنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محترمہ کس حد تک اپنے ہوش میں ہے، اور ابھی تک وہ کافی حد تک ہوش میں تھی۔
وہ تھوڑا سا ہی بہکی تھی، جبکہ شہریار چاہتا تھا کہ وہ مکمل طور پر اس کے پیار میں ڈوب جائے اور اپنے آپ کو شہریار کی دسترس میں دے دے۔ شدید ڈر کی وجہ سے وہ بار بار پیچھے ہٹ رہی تھی اور لمحات کی ڈور کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار کی نظر اچانک ہی اس کے کاندھے پر موجود دل پر پڑی۔ پہلے شہریار نے اسے اپنے ہاتھوں سے سہلایا، اگلے ہی لمحے وہ اس دل کو چومنے لگا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے وجود کو جھٹکا لگا تو شہریار نے فوراً سے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے کانوں میں سرخوشی کرتے ہوئے بولا، ریلیکس ہو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تم یہیں پر ہی بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی شرٹ پہن لیتی ہوں، اس کی ضرورت نہیں، یہیں پر ہی رہو۔ خبردار جو تم یہاں سے 1 انچ بھی لی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کل بھی تم نے پڑھنے کے لیے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اگر اب تم نے کوئی چالاکی کی تو کل سزا دوں گا۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ کنیز نے معصومیت سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ شہریار صاحب نے سچا خاصا ٹف ٹائم دیا ہوا تھا۔ اب وہ کسی طرح سے یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی، کیونکہ اب اس کو اپنے آپ سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر مزید تھوڑی دیر تک یہاں ٹھہری رہی تو ساری حدیں پار کر دے گی۔ بعد میں پچھتانے سے اچھا تھا کہ وہ ابھی ہی یہاں سے فرار ہو جاتی۔ شہریار نے جیسے ہی دروازہ کھولا تب تک وہ اپنی شرٹ پہن چکی تھی۔ دوپٹہ سر پر لپیٹے ہلکا سا اپنے چہرے کو چھپاتے وہ اس کے بازو کے نیچے سے نکلتی ہوئی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ اس کی سپیڈ پر اش اش کر اٹھا۔ یہ تائی جان جو کہ باہر کھانے کی ٹرے پکڑے کھڑی تھی، اس کو وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ اصل میں اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی تھی، میں نے اسے چھٹی دے دی۔ میں تم لوگوں کے لیے کھانا لائی تھی، چلو کوئی بات نہیں، تم کھا لو، وہ بعد میں کھا لے گی۔ جی ٹھیک ہے تائی جان۔ شہریار نے کھانے کی ٹرے لی اور بدمزہ ہو کر ٹیبل پر رکھ دی۔ تم آخر کب تک مجھ سے بھاگو گی؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں میرے ہی پاس آنا پڑے گا، اور پھر اس دن میں تم سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ آج جو تم نے غلطی کی ہے تمہیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اس کے جذبات پھر سے بری طرح دھڑک رہے تھے، لیکن وہ محترمہ فرار ہو چکی تھی۔ لگتا ہے مجھے بھی سو ہی جانا چاہیے، لیکن اب مجھے نیند کیسے آئے گی؟ ہائے کنیز بیگم، کیا نشہ لگا دیا ہے تم نے مجھے۔ وہ اپنے ذہن میں اس کو سوچتے ہوئے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف کنیز جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ کمرے میں اس کی ایک عدد کزن بھی موجود ہے۔ آواز پر وہ فوراً ہی پلٹی۔ تنمرہ صوفے پر بیٹھی ناول پڑھنے میں مصروف تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اسے معنی خیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ کنیز نے اس سے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ میں تمہیں نہیں بلکہ تمہاری حالت کو دیکھ رہی ہوں۔ لگتا ہے کہ پہلا حملہ ہو چکا ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح سے ہنسنے لگی، کیونکہ اب کنیز اسے واقعی میں بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ کنیز نے اسے ہلکا سا گھورا تھا۔ تم کس حملے کی بات کر رہی ہو؟ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے میری جان۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھ پر حملہ ہوا؟ کنیز اب کی بار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں خود بھی اس سب سے گزر چکی ہوں۔ کیا شہریار بھائی نے تمہارے ساتھ؟ خدا کا خوف کرو، یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرو۔ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ بولنے سے پہلے ایک بار سوچا کرو۔ تمہیں 1000 لاکھ بار سوچنا چاہیے کہ تم کیا بات کر رہی ہو۔ میرا شہریار بھائی کے ساتھ کیا کام؟ میں تم سے اپنے شوہر کی بات کر رہی ہوں جس سے میرا نکاح ہوا ہے۔ پہلی بار جب میں اس کے پاس گئی تھی نا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پھر سے سوال کیا۔ بے وقوف لڑکی، بیوی ہو تم اس کی۔ اس قدر خوبصورت اور حسین بیوی کو دیکھ کر کوئی کیسے اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ مجھ سے شادی کر لینا۔ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت ہی بے شرم انسان ہے۔ شادی کے بعد تو میری جان ہی لے لے گا، وہ پہلے بھی تمہاری جان لے گا۔ میں اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، یار میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اپنے دماغ کو ریلیکس کرو اور پرسکون ہو جاؤ۔ چلو جا کر سو جاؤ، صبح تمہیں کالج کے لیے بھی جانا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے جو کوسچنز اس نے کروائے تھے مجھے وہ سب بھی بھول گئے۔ کل پھر سے فیل ہو جاؤں گی، اور اگر میں فیل ہو گئی تو وہ مجھے سزا دے گا۔ میں کیا کروں؟
میں نے اس کے پاس پڑھنا ہی نہیں ہے. میں اب ماں سے بولوں گی کہ مجھے کوئی اور ٹیوٹر رکھ کر دیں. وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ نمرا جی بھر کر محسوس ہو رہی تھی. اسے سکندر یاد آ گیا. سکندر نے بھی اسے پہلی ملاقات میں اسی طرح سے بری طرح سے ڈسٹرب کر دیا تھا. کافی دنوں تک وہ اس کے بارے میں ہی سوچتی رہی. ان کا تو لانگ ڈسٹنس تھا، وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا اور کافی عرصے کے بعد ہی گاؤں آتا تھا، لیکن محترمہ کا شوہر تو ایک ہی حویلی میں موجود تھا. اس کی تو روز ہی شامت لگنے والی تھی. رات کے وقت بھی جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کے ذہن میں شہریار کا ہی خیال چل رہا تھا. وہ ابھی تک اس کی انگلیوں کو اپنے وجود پر رینگتا ہوا محسوس کر رہی تھی. اسے شہریار کے پرفیوم کی خوشبو ابھی تک اپنے جسم سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. حالانکہ اس نے کافی دیر تک اپنے جسم کو رگڑا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس کی خوشبو کو خود سے الگ نہیں کر پائی تھی. تنگ آ کر وہ اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھی. اس نے بے اختیار اپنے ماتھے کو چھوا. شہریار جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں محترمہ کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا. بے اختیار اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کر دیا. اگر نیند نہیں آ رہی تو تم میرے پاس آ سکتی ہو، میں تمہیں کمپنی دینے کے لیے تیار ہوں. پہلے تو اس نے انجان نمبر سے میسج دیکھا تو پریشان ہو گئی، لیکن جیسے ہی ڈی پی پر شہریار کی تصویر شو ہوئی تو اس کے وجود میں پھر سے سنسنی دوڑ گئی. وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی دروازے کے قریب گئی. جلدی سے دروازے کو لاک چیک کیا. شکر تھا کہ دروازہ اندر سے لاک تھا. پھر جا کر کھڑکی بند کی اور بیلکنی کا دروازہ بھی زور سے بند کر دیا. شہریار اس کی احتیاط دیکھ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہنسی سے دوہرا ہو رہا تھا. تمہیں لگتا ہے یہ سب کچھ کر کے تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا سکتی ہو؟ شہریار نے پھر سے ایک میسج ٹائپ کیا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی. اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی. شکر ہے محترمہ کا خوبصورت چہرہ تو دیکھنا نصیب ہوا. شہریار نے لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور موبائل میں سے میسج ٹائپ کر رہا تھا. آپ کو کیسے پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے سب کچھ ہی پتا ہے. کہیں آپ نے میرے کمرے میں کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں کل اپنا کمرہ چینج کر دوں گی. یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا. ڈیٹا آف کر کے اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا. پھر سے لائٹ بند کر دی. لڑکی، تم نے ایک اور غلطی کر دی. اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جا. وہ اس کی ایک اور غلطی اپنے ذہن میں نوٹ کر چکا تھا. محترمہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی. اسے نیند نہیں آ رہی تھی. اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسے کہیں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس پر کہاں سے نظر رکھے ہوئے ہیں. تھوڑی سی دیر کے بعد وہ اٹھی اور بھاگتے ہوئے نمرا کے کمرے میں چلی گئی. میں آج تمہارے کمرے میں سو جاؤں؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا. ہاں میری جان، سو جاؤ. محترمہ، ایک اور غلطی؟ یہ کہہ کر شہریار نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا. اب تو اس کے پاس جاگنے کا کوئی جواز ہی نہیں بچا تھا. اگلی صبح وہ سو کر اٹھا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی. آج محترمہ نے کالج سے چھٹی کی تھی اور خراب طبیعت کا بہانہ بنایا تھا. صبح سے ہی وہ اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی. شہریار جب بعد میں تایا جان کے ساتھ آفس گیا تو وہ کمرے سے باہر نکلی. شہریار نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک لفظ بھی نہیں آتا. اسے تم پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. میں نے اس کے پاس ٹیوشن نہیں پڑھنے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا. اس سے پہلے کہ آمنہ بیگم پھر سے اپنا جوتا اٹھاتی اور اس کا وعدہ اسے یاد کرواتی، وہ دادا جان کے پیچھے جا کر چھپ گئی. دادا جان، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے اس انسان کے پاس ٹیوشن نہیں پڑھنی. مجھے اس سے شرم آتی ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا. دادا جان نے بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا. دادی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا. میں اس کے ساتھ پڑھنے میں بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں. دادا جان، آپ کسی اور ٹیوٹر کو رکھ دیں، لیکن میں اس کے پاس بالکل نہیں پڑھوں گی. دادا تو پہلے بھی اس چیز کے ساتھ خلاف تھے. انہوں نے اپنی بہو کو بھی کہا تھا، لیکن آمنہ بیگم ہی چاہتی تھی کہ شہریار ان کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھائے، کیونکہ پہلے جب وہ پڑھاتا تھا تو وہ ہمیشہ اچھے نمبر لیتی تھی. انہوں نے تو اس سے پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا کہ رخصتی سے پہلے انہیں نزدیکیاں بڑھانے کا کھلے عام موقع فراہم کر رہی ہیں. تو پھر مجھے بتاؤ، تم نے کس کے پاس پڑھنا ہے؟ آپ کوئی بھی ٹیوٹر رکھ دیں، کسی فیمیل ٹیچر کو رکھ دیں، لیکن میں شہریار کے پاس بالکل بھی نہیں پڑھوں گی. یہ کہتی ہوئی وہ تن فن کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. ویسے شہریار سے جب شام کے وقت اس کی بابت دریافت کیا تو آمنہ بیگم نے بہت ہی مؤدب انداز میں انکار کر دیا کہ تمہارے دادا جان کو یہ سب کچھ بالکل پسند نہیں. تمہیں تو پتا ہے کہ اب رشتے کی نوعیت چینج ہو چکی ہے. جی چچی جان، اس نے دھیمے انداز میں کہا. چلیں کوئی بات نہیں، میں بس چاہتا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں. اگر کوئی اسے اچھے طریقے سے پڑھا رہا ہے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے.
رسانیت بھرے انداز میں کہتا دانت کچکچاتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راستے میں اسے وہ دکھائی دی۔ کنیز نے اسے دیکھا تو فوراً ہی دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ لڑکی، اپنی خیر منا لو تم، وہ اونچی آواز میں چلایا۔ میں کسی سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں، آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اگر ہمت ہے تو میرا کچھ اکھاڑ کر دکھائیں۔ وہ فوراً سے دروازے کے پیچھے سے ہٹی اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، بلی کو تو میں بہت جلد ہی تھیلے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دوں گا۔ میں بلی نہیں ہوں اور آپ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ شہریار نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا کیونکہ وہ کافی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اس بیوقوف عورت کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے ماتھے کو پیٹتا ہوا وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ کچن میں گانا گنگنا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی، اور یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ شام کے وقت شیر کی کچار میں ہاتھ ڈال چکی ہیں، اور ابھی اس کا یوں اطمینان سے باہر کھلے عام گھومنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لیکن بھوک اس کے سر پر اتنی زیادہ سوار ہو گئی تھی کہ باقی ساری چیزیں اس کے ذہن سے بالکل نکل گئیں۔ اچانک ہی کوئی اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا۔ شہریار نے اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پر رکھی تو وہ اپنی جگہ پر اسٹل ہو گئی۔ وہ اس کی خوشبو سے ہی اسے پہچان چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ گانا گاؤ نا، بہت پیاری آواز ہے تمہاری۔ وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگی تو شہریار نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر لپیٹ دیا۔ اب اس کے ہاتھ نیچے کی طرف جا رہے تھے جب کنیز نے فوراً سے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ کچھ بھی نہیں، بس آپ کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ پر مکمل طور پر حق رکھتا ہوں، اور آپ جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لیں، آپ میری دسترس سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا، اس وقت ہم کچن میں موجود ہیں، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پر ہمیں سب لوگوں نے دیکھ لیا تو تماشا ہو جائے گا، اور شاید کل ہی ہماری رخصتی ہو جائے۔ اسی لیے میرے ساتھ میرے کمرے میں چلیں تاکہ تماشا بھی نہ ہو اور ہماری محبت بھی تکمیل پر پہنچ جائے۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا پیاری لڑکی۔ اب کی بار اس نے اس کے کان کی لو کو پیار سے اپنے دانتوں میں دبایا تو وہ تڑپ کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ شہریار جی پلیز نہیں کرے نا۔ اس کے پیار بھرے انداز پر شہریار کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ بہت جلدی سیکھ گئی ہو میری پیاری لڑکی۔ اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا، اس سے تھوڑا سا دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں، یہی تم چاہتی ہو کہ میں تم سے پیار کروں؟ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا ہی تھا کہ وہ تیزی سے بولی، نہیں، آپ یہیں پر ہی رکیں، لیکن تھوڑا سا دور ہو کر کھڑے ہونا۔ میں تو یہیں پر کھڑا رہوں گا، کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بے اختیار شہریار سے نگاہیں چرائیں۔ اس کے ہاتھ پھر سے کانپنے لگے۔ تو مجھے دیکھ کر اتنا کنفیوز کیوں ہو جاتی ہو؟ میں آپ کو دیکھ کر کنفیوز نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی حرکتوں سے پریشان ہوتی ہوں۔ آپ بہت ہی بے شرم انسان ہیں۔ ابھی تو میں نے بے شرمی والا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ کچھ رہ گیا تو وہ بتا دیں۔ وہ بتانے والی نہیں بلکہ دکھانے والی چیزیں ہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ شرارتی انداز میں کہتا وہ اس کی ہوائیاں اڑا گیا۔ آپ ایک انتہائی بے شرم انسان ہیں۔ وہ پھر سے ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ بولی۔ نوڈلز بن گئے تو شہریار نے فوراً سے کہا، میں نے بھی کھانے ہیں اور تمہارے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں انسٹاگرام والی ریل کریٹ کروں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یعنی تم بھی میری طرح ویسی ریلز دیکھتی ہو؟ کیوں نہیں دیکھوں گی؟ تمہارا بھی تو دل کرتا ہوگا۔ میرا ویسا دل نہیں کرتا۔ وہ نگاہیں چرانے لگی۔ وہ نوڈلز اٹھا کر اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ شہریار نے کمرے کے دروازے میں پاؤں رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ محترمہ کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ظالم شخص اس کے کمرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس سے آگے اس سے سوچا ہی نہیں جا رہا تھا، جبکہ شہریار اس کے چہرے کے تاثرات کو نظر انداز کرتا ہوا اس کے کمرے میں چکر کاٹنے لگا اور اس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر فیروز خان کے پوسٹر پر پڑی جو کہ کمرے کی دیوار پر چسپاں تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اسے کینہ تو اس نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ فیروز خان ہے، میرا کرش ہے، مجھے پسند ہے، اسی لیے میں نے اس کا پوسٹر اپنے کمرے میں لگایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنا ہینڈسم ہے۔ توبہ، قسم سے
اسے دیکھتی ہوں تو تمہارا دل صرف مجھے ہی دیکھ کر بے چین ہونا چاہیے۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا، باؤل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھا۔ وہ اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا چکا تھا۔ وہ اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی کہ شہریار کے ذہن میں وہ کاندھے والا تل چل رہا تھا۔ شہریار نے بے ساختہ اس کی شرٹ کاندھے سے اوپر سے ہٹائی تو وہ فوراً اسے اپنے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ شہریار نے اسے گھورا تو اس نے اپنا ہاتھ فوراً سے نیچے کی طرف گرا دیا۔ گڈ، یہ کہہ کر وہ پورے حق کے ساتھ اس دل کو چھونے لگا۔ تم پر کس کا حق ہے؟ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑتے ہوئے بولا۔ مجھ پر شہریار صاحب کا حق ہے۔ وہ ٹوٹے بکھرے الفاظ کے ساتھ گویا ہوئی۔ ابھی وہ پوسٹر اتارو اور اس کو پھاڑ کر ڈسٹ بین میں پھینکو۔ چلو شاباش، جلدی سے جاؤ۔ یہ میں نے بہت ہی مہنگا منگوایا تھا، اس پر میرے اچھے خاصے پیسے ضائع ہوئے ہیں۔ پیسوں کی بات ہے، یہ کہہ کر شہریار نے اپنا والیٹ نکالا اور فوراً سے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تو پھر یہ لو، تم جتنے چاہے پیسے لے سکتے ہو، یہ تم بلیک کارڈ بھی رکھ لو، لیکن یہ پوسٹر اتار کر اسے ڈسٹ بین میں پھینک دو۔ وہ تو بلینک کارڈ کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ محترمہ کو بچپن ہی سے شاپنگ کرنے کا بہت ہی شوق تھا، لیکن اس کی اماں جان فضول کی شاپنگ کے سخت خلاف تھیں۔ وہ اسے صرف ضرورت کی چیزیں ہی لے کر دیتی تھیں اور پاکٹ منی بھی اتنی ہی ملتی تھی جس سے بمشکل اس کا گزارا ہی ہو پاتا تھا۔ اگر کبھی تھوڑے سے پیسے زیادہ ہاتھ میں آ جاتے تو پھر ان پیسوں کو سنبھالنا اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ کسی نہ کسی غلط کام میں وہ پیسے لگا دیتی تھی اور پھر بعد میں گھر والوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی تھی۔ اسی لیے اس کی اماں جان نے اسے اچھا خاصا اوقات میں رکھا ہوا تھا۔ پوسٹر پھاڑنے سے پہلے اس نے وہ بلینک کارڈ اٹھایا اور فوراً ہی اپنے ہاتھوں میں دبا لیا۔ شہریار اس کی ادا پر بے ساختہ بولا، لالچی لڑکی، لیکن اس کی آواز دھیمی تھی۔ پوسٹر اتار کر اس نے چکنا چور کر کے ڈسٹ بین میں پھینک دیا تھا، جبکہ اس نے دل ہی دل میں سوچا ہوا تھا کہ اب وہ آج سے اس کے 3-4 پوسٹر لے گی اور اپنے شوہر کی نظروں سے چھپا کر رکھے گی، کیونکہ وہ ہر چیز کے ساتھ بے وفائی کر سکتی تھی لیکن اپنے کرش فیروز خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف فیروز بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے نام کی کوئی لڑکی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن محترمہ اس پر پوری طرح سے فدا تھی۔ اب آپ یہاں سے جائیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے بولی۔ ایک شرط پر یہاں سے جاؤں گا، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ کہاں اتنی آسانی سے اس کی بات مان سکتا تھا؟ کون سی بات؟ تم ہفتے کے بعد رخصتی کے لیے حامی بھر دو گی۔ اس نے جان چھڑوانے والے انداز میں تیزی سے ہاں میں گردن ہلا لی تھی۔ پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، تمہارے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ میرے کالج کا ٹرپ جا رہا ہے، آپ مجھے اس ٹرپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ پیپرز کے دنوں میں کالج کا کون سا ٹرپ جاتا ہے؟ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تم پر شک نہیں کر رہا، بس تم سے سوال کر رہا ہوں۔ ہماری میڈم لے کر جا رہی ہے، ہمارا لاسٹ ایئر ہے نا، اسی وجہ سے آپ پلیز دادی جان سے اجازت لے کر دے دینا۔ ٹرپ کب جا رہا ہے؟ پرسوں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دلوا دوں گا، لیکن اپنا بہت سا خیال رکھنا، موبائل کی لوکیشن آن رکھنا اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً سے مجھ سے رابطہ کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولا۔ محترمہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کی بات مان لے گا، اور پھر محترمہ ٹرپ کی تیاریوں میں زور و شور سے کر رہی تھی۔ شہریار بھی خوش تھا کہ ایک ہفتے کے بعد وہ مکمل طور پر اس کے نام ہو جائے گی، اس کی دسترس میں آ جائے گی، اور اگر ٹرپ پر جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی تو اس کی خواہش میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ویسے بھی یہ ٹرپ صرف مری تک ہی جا رہا تھا، شام تک ہی اس کی واپسی ممکن ہو جانی تھی۔ شہریار نے پہلی بار اس پر اندھا اعتماد کیا اور کالج میں بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا، اور یہی اعتماد اسے لے ڈوبا۔ تقریباً شام کے 7 بج رہے تھے لیکن ابھی تک اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ شہریار نے جب پرنسپل صاحبہ کو کال کی تو پرنسپل صاحبہ تو مکمل طور پر ہی مکر گئیں کہ ہمارا تو ایسا کوئی بھی ٹرپ نہیں جا رہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ یہ سن کر تو شہریار کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا، اس کے اعتماد کی دھجیاں اڑ گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر آغا جان پر ڈالی جو کہ اس کے قریب ہی پریشان حال میں کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کب تک واپس آ رہے ہیں؟ لڑکیوں کے معاملے میں کون اس قدر لاپرواہی برتتا ہے؟
شہریار ان کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکلا اور ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ مری کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی کال کر دی۔ اس نے لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی، وہ بھی بند جا رہی تھی۔ محترمہ کا موبائل بھی سوئچ آف تھا۔ فکر کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ رہ رہ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے اس قدر آزادی دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ سب کچھ اس کے بے چال لاڈ پیار کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسے ہلکے میں لینے لگی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا پیاری لڑکی، تم نے بہت غلط کیا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کا دل تکلیف میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ محترمہ نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعائیں بھی مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مری کی حدود کے اندر داخل ہوا، اس کا موبائل بجنے لگا۔ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ دوسری جانب سے اسے کنیز کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، پلیز میری مدد کریں، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔ وہ یکدم ہی بے چین ہو گیا۔ تم کہاں پر ہو؟ مجھے بتاؤ، بلکہ تم ایسا کرو، تم کال پر ہی رہو، میں ابھی تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اس نے لوکیشن اپنے ایک آفیسر فرینڈ کو بھیج دی تھی جو کہ مری میں ہی رہتا تھا، اور پھر اگلے 20 منٹ کے اندر اس کا فرینڈ کنیز کے پاس پہنچ چکا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ بھی اس جگہ پر موجود تھا۔ کنیز نے جب اسے دیکھا تو بھاگتے اس کے پاس گئی، اس کے سینے سے لگ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اب اس میں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ اسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کو سہارا یا تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے روتے ہچکیاں لیتے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس نے فوراً ہی کنیز کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ تم یہاں کس کے ساتھ آئی تھی؟ وہ اب اس کے کان میں بھاری روبدار انداز میں بولا، میں یہاں پر اپنی فرینڈز کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ بہت ہی بری ہے، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ میرا سودا کرنے کے لیے یہاں پر لائی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کا اپنی فرینڈز کے ساتھ پلان بنا تھا، لیکن وہ لڑکیاں بہت خراب تھیں۔ کنیز چونکہ صدا کی معصوم اور بے وقوف تھی، اسی لیے لوگوں کو سمجھنے میں اس سے ہمیشہ ہی مشکل پیش آتی تھی۔ ان لڑکیوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی کنیز سے دوستی کی تھی اور ہر بات میں، ہر معاملے میں اس کو شریک کرتی تھی۔ وہ بھی پڑھائی سے بالکل دور تھی۔ کنیز کی جو بچپن کی سہیلی تھی، اس نے اسے منع بھی کیا تھا کہ ان لڑکیوں سے دور ہو جا، ان کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے بارے میں بہت سی غلط باتیں بھی سنی ہوئی ہیں۔ لیکن کنیز نے اپنی فرینڈ کی بات نہیں مانی، اور پھر جب انہوں نے کنیز کے ساتھ اپنی فرینڈشپ سٹرونگ کر لی اور اسے اپنے ساتھ مری چلنے کے لیے کہا تو کنیز بھی فوراً ہی تیار ہو گئی۔ اسے لگا کہ گھر والوں سے پرمیشن لینا بہت مشکل ہوگا اور گھر والے فوراً ہی کالج میں کال کر کے پوچھیں گے، لیکن پھر بعد میں جب اس نے شہریار سے بات کی تو معاملات بہت ہی آسان ہو گئے۔ شہریار اسے واپس لے کر حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ کسی کو کچھ بھی مت بتانا، ٹھیک ہے؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی آمیز لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ تو یہ بات شہریار کو کرنے والی تھی، مجھے لگا تھا کہ آپ خود جا کر بتا دیں گے۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنی عزت کو اچھالوں گا۔ تم میری عزت ہو، میری ذمہ داری ہو، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تمہاری وجہ سے میں گھر والوں کے سامنے کتنا شرمندہ ہوا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خود سے نفرت ہوئی ہے، پہلی بار میرا فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے۔ یہ محبت بھی نا انسان سے کیا کچھ کرواتی ہے۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تو وہ سہم کر گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کو دوبارہ کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یہ میری پہلی اور آخری غلطی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شہریار نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو وہ بھی اپنے چہرے کو نارمل کرتی ہوئی گھر والوں سے ملنے لگی۔ اس نے بہانہ بنایا کہ بس راستے میں خراب ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ آغا جان نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب کوئی اجازت نہیں ہے کسی بھی ٹرپ پر جانے کی، اب شادی کرو اور شوہر کے ساتھ ہنی مون پر جانا۔ شہریار نے اس بات پر بھی کسی قسم کا رد عمل نہیں دکھایا، بلکہ اس سے بات کیے بغیر ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شہریار نے گھر والوں سے رخصتی کی بات بھی نہیں کی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اس کی ذات سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گیا، اور اب یہ بات اس چھوٹی سی لڑکی کے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ کہاں وہ اس پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہو جاتا تھا، کہاں وہ اس کا دیدار کرنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے ترستا تھا، اور اب وہ اس سے مکمل طور پر لا تعلقی برت رہا تھا۔ ایک رات وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار لیپ ٹاپ پر بیٹھا آفس کا کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی
اور ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہریار نے فوراً ہی اس کے ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس کے گلے لگ گئی اور ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میرے ساتھ یہ رویہ مت رکھیں، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ تمہیں آخر کیا مسئلہ ہے؟ تم مجھے پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں تم سے دور ہو گیا ہوں، کیونکہ میری قربت کبھی بھی تمہیں اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ سن کر وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے صرف اور صرف آپ کو ہی چاہا ہے۔ میں بس کنفیوز ہو جاتی تھی اور ڈر جاتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی آپ کو نہیں دھتکارا۔ وہ بہت ہی کیوٹ انداز میں اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ شہریار نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں بس چاہتا تھا کہ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو جائے۔ اب چونکہ تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ کی اس بے رخی سے مجھے کتنا ٹارچر کیا ہے۔ تو پھر کیا لگتا ہے تمہیں ٹارچر دیکھ کر میں خود سکون میں تھا؟ تو پھر بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ مجھے تم پر غصہ تھا، اور اب مجھے آپ پر غصہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے ہی لگی کہ شہریار نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تمہارا غصہ تو اب میں جھاگ کی طرح بٹھاتا ہوں، تم بس صبر کرو۔ یہ سن کر اس نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ شہریار نے پھر سے اسے سمیٹ لیا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں آغا جان نے رخصتی کی بات کر کے اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی زندگی کی زینت بنا لیا۔